یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کعبہ امام مددی شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. لبے شبیر کا پانی کو ترسنا کیسا لبے شبیر کا پانی کو ترسنا کیسا. ہاں یوں کہیے کہ لبے شبیر کو ترسا پانی. رب تبارک و تعالی کا ایک قانون ہے کہ جسے توفیق ایمان دیتا ہے اس سے آزمائش بھی لیتا ہے. یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہر ایک کو آزمایا جائے گا. یہ نہ سوچے کہ کلمہ پڑھ لیا بری ہو گئے. جب کلمہ پڑھا ہے تو آزمائش سے بھی گزرنا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ سب کی آزمائش ایک طرح کی نہیں ہے، بلکہ رب کا یہ قانون ہے کہ جس کا مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. ارے جتنی اونچی کلاس کا اسٹوڈنٹ رہے گا اس کے سوالات بھی امتحان بھی تو اتنا سخت ہوگا. اور جو چھوٹی کلاس کا ہے اس کے سوالات اس کا امتحان اس کی ذہن کے مطابق. لیکن اللہ کا امتحان حوصلوں کے مطابق ہوتا ہے، رتبوں کے مطابق ہوتا ہے. جب اللہ کسی کا امتحان لیتا ہے تو کسی پر ایک مصیبت ڈال کے امتحان لیتا ہے، کسی پر 2 مصیبتیں طاری کر کے، کسی پر 3 مصیبتیں. جیسا حوصلہ جیسا رتبہ ویسا امتحان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ فرماتا ہے ہم کبھی آدمی کو آزماتے ہیں خوف سے، وَالْجُوعِ کبھی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور کبھی مالوں کی کمی سے. یہ اللہ کی آزمائش ہے. کسی کو جان سے آزماتا ہے، کسی کو بیماری سے آزماتا ہے، کسی کو وطن سے دور کر کے آزماتا ہے، کسی کی دولت چھین کے آزماتا ہے، کسی کی اولاد کو مار کے آزماتا ہے، کسی کے باغات کو تباہ کر کے آزماتا ہے، کسی کی کھیتی کو اجاڑ کے آزماتا ہے. اور جب یہ آزمائش کا دور بندے کے اوپر سے گزرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈال کے آزمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحر قلزم میں اتار کے آزمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لیٹا کے آزمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے بیچ میں رکھ کر اللہ نے آزمائش دی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری اور مصیبت سے آزمایا. ہر نبی کی آزمائش ہوئی، اولیاء کی آزمائش ہوئی، اصفیاء کی آزمائش ہوئی. جو بھی کلمہ پڑھے ایمان لائے اسے آزمایا جائے گا، لیکن آزمائش حیثیت کے مطابق. کسی کو بھوک سے آزماتا ہے تو صرف بھوک ہی ہے، اور ڈر اور خوف
اس کے اوپر نہیں. کسی کو مال سے آزمایا تو بیماری سے بچایا, دشمنوں سے بچایا. کسی کو دشمنوں میں گھیرا ہے تو مال و دولت کی کمی نہیں ہے. اللہ کی آزمائش کے کئی طریقے ہیں, لیکن کسی کے اوپر یا تو صرف خوف ہے, یا تو صرف بھوک ہے, یا تو مالوں کی کمی ہے, یا صرف باغات کی تباہی ہے. ایک یا دو مصیبتیں ہیں. اور جب وہ امتحان کے دور سے گزر جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں خوشخبری سنا دو. اذا اصابتہم مصیبہ, کہ جنہیں مصیبتیں پہنچی, تکلیفیں پہنچی, جو اللہ کی آزمائش سے گزرے, ہر مصیبت پر, ہر آزمائش پر جنہوں نے یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ ہی کی طرف سے ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. دنیا میں جب ہم نظر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک, بلکہ قیامت تک, کوئی ایسا نکی کہ جس کے اوپر ایک ساتھ اتنی آزمائشیں رکھی گئی ہو, ایک ساتھ اتنے مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے ہو, سوائے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ آپ کو اللہ نے وطن سے دور کر کے آزمایا, عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے دور کر کے آزمایا, مالوں کو چھین کے آزمایا, اولاد کو آپ کی نظروں کے سامنے قتل کر کے آزمایا, پیاس اور بھوک سے آزمایا, مصیبتوں سے آزمایا, اور پھر بعد میں آپ کی گردن کٹی تو گویا اللہ نے آپ کو آپ کی شہادت سے آزمایا. لیکن ہر مصیبت پر امام عالی مقام یہی کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی جواب تھا. دیکھو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی جان سے آزماتا ہے, کبھی پھلوں کی کمی سے آزماتا ہے, کبھی خوف سے آزماتا ہے, کبھی ڈر سے آزماتا ہے. ہم نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا, اس کی تفاسیر ہم نے دیکھی تو ایک نہیں سینکڑوں تفسیریں لکھی گئی. لکھنے والے مفسرین ہیں, جب بھی مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کو لکھا ہے تو اپنے قلم کو قرطاس پہ چلایا, اپنے قلم کو دوات سے اٹھا کے کاغذ پہ چلایا, اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کو اپنے قلم سے, روشنائی سے, سیاہی سے لکھ رکھے ہیں. سیاہی سے لکھ کر اپنے علم کا روب لوگوں کے اوپر طاری کر دیا. اس آیت کے انہوں نے خوبیاں نکال کے بتا دی, اس آیت کریمہ کے رموز و اسرار سے لوگوں کو واقف کرا دیا. لیکن کہاں پہ؟ قلم سے, قرطاس پہ. اور جب قوم نے امام عالی مقام سے پوچھا اے امام اس آیت کی تفسیر کیا ہے, اے امام اس آیت کا مطلب کیا ہے, اے امام اس آیت کے رموز و اسرار کیا ہے, تو امام عالی مقام نے کاغذ سے قلم پہ نہیں لکھا, بلکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر پورے خاندان کے ساتھ مل کر اپنے خون سے میدان کربلا کے اوپر لکھ دیا, اور لکھ کے بتا دیا کہ اہل حق ایسی آزمائش سے گزرا کرتے ہیں. اور خاندان نبوت کی آزمائش سب سے نرالا انداز رکھتی ہے. یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ آپ نے اس آزمائش کے دور کو, اور یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوں گے, یہ طے تھا. شروع سے سب جانتے تھے, حضرت مولا علی بھی جانتے تھے. یہی وجہ کہ جب جنگ صفین کے لیے آپ نکلے تھے تو میدان کربلا میں جب رکے تو پوچھا کہ بھئی یہ کون سا مقام ہے, کہ کربلا ہے. تو حضرت علی اتر گئے گھوڑے سے, گھٹنے کے بل بیٹھ گئے, فرمایا یہی وہ میدان ہے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا. مجھے سرکار نے اس کی خبر دی, مولا علی کہتے ہیں. حضرت فاطمہ جانتی ہے کہ امام حسین کو وہاں پہ شہید کیا جائے گا. بچپن سے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سگی چچی,
حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اہلیہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی اور آگے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایسا خواب کہ جسے بیان کرنے سے ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیسے بیان کروں۔ آقا نے کہا کہ بیان کرو، تو کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی نے آپ کے بدن کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا ہے۔ آقا مسکرانے لگے، کہا کہ ام فضل یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے وہ غور سے سنے، کان کھول کے سنے۔ آقا فرماتے تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلامن یکون فی حجرک، کہا ہے میری چچی ام فضل آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر ایک لڑکا ہوگا، غلامن، یا غلامن کا معنی لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے، لڑکا ہوگا یکون فی حجرک جو آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ یہ آقا کا علم غیب ہے۔ اچھا علم غیب کی بات آ گئی تو بتا دوں میں آپ کو کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن پر دلائل قائم ہوں اور دوسرا وہ علم غیب جن پر دلائل قائم نہ ہوں۔ وہ علم غیب جو دلائل سے معلوم ہو جائے، جیسا کہ جنت ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ کس کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ پھر ہے کیسا بولا آپ نے؟ ارے دیکھا نہیں تو ہے کیسا بولا آپ نے؟ اچھا جہنم ہے؟ شک مت کرنا کہ ہے نہیں تو سیدھے اسلام سے باہر۔ جہنم میں پوچھ رہا تو خاموش ہو گئے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ ہاں اگر کوئی کہے جنت جہنم نہیں ہے، قیامت میں بنے گی تو کافر۔ عقائد میں سے ہے یہ، جنت بھی موجود 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جہنم بھی موجود جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، موجود ہے جنت و جہنم۔ کیسے پتا چلا؟ قرآن نے بتایا، نبی نے بتایا، دلیل قائم ہو گئی۔ آپ سے کوئی پوچھے جنت ہے کیا دلیل تو کیا کہیں گے؟ قرآن، نبی آخر الزمان کی ذات، آپ نے بتایا۔ فرشتے ہیں، مان لیا، دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، لیکن مانا کہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ ہے، بے شک ہے، کسی کو کوئی شک نہیں، شک کرے گا تو مسلمان ہی نہیں، یقین ہے نا؟ کیونکہ دلائل موجود، یہ زمین یہ آسمان یہ بہاریں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، تو یہ وہ علوم ہیں جن پر دلائل قائم ہیں۔ وہ علوم علم غیب جن پر دلائل قائم نہ ہو وہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اسے کہتے ہیں علوم خمسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان علوم کے تعلق سے، نہ دلیل قائم ہو سکتی ہے، نہ کسی اشارے سے آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں علوم خمسہ۔ وہ کتنے ہیں؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ نے علوم خمسہ کے بعض جزیات اپنے نبی کو بھی بتا دی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اچھا ہے یا برا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ کون کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ بارش کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اور آپ کل کیا کھائیں گے، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کون کیا کمائے گا کیا کھائے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ آدمی پلاننگ بہت کرتا ہے کہ یار میں نے کل 2 کلو لا کے رکھا ہے بہترین بریانی کھانا، لیکن اچانک کوئی فون آ گیا، کام آ گیا، چلا گیا اور سونگ بھی نہیں پایا، خوشبو بھی نہیں لے پایا۔
ہوتا نا، یہ تقدیر میں نہیں تھا. اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کھائے گا کیا کمائے گا، ہے نا. بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا، کون کہاں مرے گا. اب دیکھو میرے آقا کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے نبی بھی جانتے ہیں. تبھی تو کہا انشاءاللہ غلامن یکون فی حجرک، فاطمہ کے یہاں لڑکا ہوگا جو آپ کی گود میں دیا جائے گا. حضرت ام فضل کہتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، یعنی امام حسین پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے میری ہی گود میں دیے گئے. یہ علم غیب. اچھا کون کہاں مرے گا یہ بھی علم غیب ہے. سیدنا یہی حضرت ام فضل روایت کرتی ہے کہ میں جب گئی، اور بھی کئی طرح سے روایتیں آئی ہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. ابھی چھوٹے بچے ہیں، گود میں ہیں، یعنی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ بچہ اس وقت بیٹھتا بھی نہیں ہے، سرکار کی گود میں تھے، اور آقا رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے رلایا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے ام فضل، میرے اس بیٹے کو، میرے حسین کو میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. خبر دی نبی نے، بچپن میں ابھی امام حسین دنیا میں آئے ہیں، چھوٹے ہیں، دودھ پینے کا زمانہ ہے، تبھی سے آپ کی شہادت کی شہرت بھی ہو گئی. اور صحابہ جب سرکار سے کوئی بات سنتے تو اسے دوسروں کو بھی بتا دے. ہر ایک صحابی جانتا تھا، مدینے کا ہر فرد جانتا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا. تبھی تو جب امام حسین میدان کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف نکل رہے تھے، تو جو اصحاب نے روکا تھا وہ اسی لیے روک رہے تھے کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ کہیں یہ وہی وقت تو نہیں ہے جس کی نبی نے خبر دی تھی کہ حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا. اچھا کہاں شہید کیا گیا؟ ارے بولیے نا، میدان کربلا میں. نبی نے خبر کب دی؟ امام حسین کا بھی دودھ پینے کا زمانہ ہے، چھوٹے ہیں، 55 سال پہلے. کون کہاں مرے گا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن نبی کا علم غیب دیکھو کہ 55 سال پہلے امام حسین کی شہادت گاہ بھی بتا دی، اور جہاں نبی نے بتائی تھی وہیں پہ امام حسین شہید ہوئے. یہ علم غیب ہے. اچھا حضرت ام فضل کہتی کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹی بتائی میدان کربلا کی. کہا کہ ام فضل، جبریل ابھی آئے تھے، ایک روایت میں کہ میکائیل آئے تھے، اور انہوں نے یہ مٹی مجھے دی ہے. کہا آقا یہ مٹی کیسی ہے؟ کہا جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا یہ وہاں کی مٹی ہے. حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ پھر سرکار نے حضرت ام سلمہ کو بلایا، ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، سرکار کی مبارک زوجہ. حضرت ام فضل کو یہ مٹی دے دی، کہا کہ ام فضل اسے اٹھا کے رکھ دو، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا حسین کو شہید کر دیا گیا. حضرت ام فضل کہتی ہے کہ وہ مٹی اٹھا کے میں نے ایک شیشی میں بند کر کے رکھ دی. جب مدینے میں خبر پہنچی، بلکہ اس کے پہلے حضرت ام فضل کہتی ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ مٹی خون ہو گئی، یقین ہو گیا کہ حسین شہید ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد امام حسین کی شہادت کی خبر بھی آ گئی. یہ سرکار کا غیب ہے. اچھا یہاں پہ ایک غیب اور سنیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مٹی دینا ہی تھا تو حضرت ام فضل کو دے دیتے، سامنے ہی تھی. مٹی دینا تھا تو حضرت ماریہ قبطیہ کو دیتے، حضرت حفصہ کو دیتے، حضرت ام حبیبہ کو دے دیتے، دیگر ازواج مطہرات کو نہ دیا. خصوصی طور پہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مٹی کیوں دی؟ تو نبی نے یہاں پہ بھی اپنے غیب کا اظہار کر دیا
کہ جب کربلا میں حسین کو شہید کیا جائے گا اور جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہوگی اس وقت میری ازواج میں صرف ام سلمہ ہی زندہ رہیں گی. اس لیے وہ مٹی آپ نے حضرت عائشہ کو نہیں دی, حضرت حفصہ کو نہیں دی, حضرت ام حبیبہ کو نہیں دی, حضرت زینب کو نہیں دی. کس کو دی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شہادت کی پہلی خبر دی اور حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار نے پہلے ہی امام حسین کو تیار کر دیا تھا. بچپنا ہے لیکن سرکار اپنے پشت مبارک پہ سوار کیے, کہا حسین سوار ہو جاؤ کیونکہ تمہیں گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہونا ہے. تمہیں ان دشمنوں سے جو اسلام کی پیٹھ پہ سوار ہونے کی کوشش کریں گے انہیں شکست دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے نوازوں کو, شہزادوں کو پکڑ لیتے, ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیتے, ان کے لبہ مبارک کو بوسہ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے اپنے شہزادوں سے. ایک بار سرکار حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے گئے اور دونوں بچے, دونوں شہزادے بھی چھوٹے ہیں, اور اپنے نانا جان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ نانا جان میں حسین سے زیادہ طاقتور ہوں. حسین کہتے ہیں کہ میں حسن سے زیادہ طاقتور ہوں. اور دونوں نے اپنی طاقت کا زور بتانے کے لیے کشتی شروع کر دی اور سرکار مسکرا کے اپنے دونوں نوازوں کی کشتی دیکھ رہے ہیں. حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کشتی لڑ رہے ہیں. سرکار فرماتے کہ اے حسن حسین کو پکڑ لو. امام حسن بڑے ہیں, کہا اے حسن حسین کو پکڑ لو. حضرت فاطمہ الزہرا نے سنا تو کہتی کہ ابا جان آپ بڑے سے کہہ رکھے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو. حسن بڑے ہیں اور آپ بڑے کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لیں. آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ دوسری طرف سے جبرائیل حسین سے کہہ رکھے ہیں کہ حسن کو پکڑ لیں. اور یہ ہے ان نواسوں کی مقبولیت کہ اگر مزاحیہ طور پہ لڑنے لگ جائے تو جبریل امی بھی دیکھنے کے لیے اتر آتے ہیں. بتائیے ان کی شان, ان کی رفعت اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہے. تبھی تو ہر ایک دل سے چاہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا. صدیق اکبر کہتے تھے کہ میرا حسین ہے, حضرت عمر کہتے تھے میرا حسین ہے, مولا علی کہا کرتے تھے میرا حسین ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کہا کرتی تھی میرے حسین ہے, سارے صحابہ کہا کرتے تھے کہ میرے حسین ہے. لیکن آقا فرماتے الحسین منی وانا من الحسین, کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. آقا نے اپنے بدن کا ٹکڑا کہا امام حسین کو, اپنے جگر کا حصہ کہا امام حسین کو. اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں. لیکن بتائیے کہ جن ظالموں نے اتنی بے دردی کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جگر گوشہ بطول کو, ارے وہ حسین جنہیں نبی اپنے بدن کا حصہ کہے, تکلیف دی ہو تو بتائیے کتنے ملامت اور پھٹکار کے مستحق ہیں وہ. یقیناً ان پر پھٹکار ہے, اللہ کی سخت مار اور گرفت ہے ان کے اوپر, جنہوں نے خاندان نبوت کو اتنا ستایا, تکلیفیں دی. اور یہ جو یزید, میں نے کہا تھا نا آج یزید کے اوپر کہوں گا, بڑا ناہنجار ناخلف نکلا. یہ تو قریش سے اس کا تعلق ہے, قبیلہ قریش سے. 25 ہجری میں پیدا ہوا تھا, بڑا موٹا تھا, بھدا تھا, لیکن ذہین بھی تھا. خیر عرب کے لوگ ذہین ہوتے ہی ہیں. عیاش, دنیا دار, دنیا پرست, شراب اس کی گھٹی میں اتری ہوئی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے سب سے پہلے, ابھی کہیں خبر نہیں بھیجا, سیدھے مدینہ شریف
مدینے کے گورنر مسلم ابن عقبہ کے پاس خبر بھیج دی. کہا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا لیکن کسی کو نہیں بتانا. حسین کو بلاؤ, عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ, عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ, عبداللہ ابن عمر کو بلاؤ اور ان سے بیعت لے لو, اور ان میں بھی خاص کر حسین سے بیعت لینا میری, کیونکہ وہ بھی ظالم جانتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس کی بیعت قبول نہیں کریں گے. انشاءاللہ میں کل یہ تفصیل سے بتاؤں گا دربار میں کیا ہوا تھا, امام حسین نے کیا کہا تھا. آج تھوڑا سا یزید کے بارے میں بتا دوں, وہ کتنا اور کس قدر دنیا پرست تھا. اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یزید خلافت کے لائق تھا ہی نہیں, اور نہ اس کے اندر خلافت کے شرائط پائے جاتے تھے, اور نہ ہی وہ خلافت کا مستحق تھا. تمام کا اس پر اتفاق ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب وہ خلیفہ بنا تو وہ گورنر, وہ حکام جو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اپنے اپنے مقام پر فائز تھے, یزید نے ان سب کو معزول کر دیا, بہت سو کو قید میں ڈال دیا, اور نوجوان لڑکوں کو اس نے وہاں پہ بھیج دیا. یزید کے جو ہمنشی, مشیر, صلاحکار, یہ سب نئے نواڑے لڑکے بن گئے, قولی عمر کے لڑکے. یزید کے اوپر کسی نے کبھی بھی اتفاق نہیں کیا, اور نہ ہی کسی نے اسے خلیفہ برحق کہا, سوائے ان کے جو یزید کے پیروکار ہیں. کہا کچھ لوگوں نے یزید خلیفہ برحق تھا, معاذ اللہ امام نے خروج کیا, امام نے بھیجا اس کی طرف خروج کیا. امام کی غلطی تھی جو آپ لڑنے کے لیے گئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تجھے تاریخ پتہ ہی نہیں ہے, حسین لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے, کوفیوں کی دعوت پہ گئے تھے جو انہوں نے خط بھیجا تھا. اور رہا یزید کی خلافت کا معاملہ, تو ہمارے پاس یہ ایک نہیں سینکڑوں ایسے اقوال اور دلائل اس زمانے کی اکابر صحابہ علماء اور بعد کے علماء کے موجود ہیں کہ جنہوں نے یزید کی خلافت سے اتفاق کیا ہی نہیں, خلیفہ اسے مانا ہی نہیں ہے. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے, ماشاءاللہ, وعلیکم السلام, کہ یزید خلافت کا مستحق نہیں تھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یزید کے ایک ایک عیب گناتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ یزید فاسق تھا, فاجر تھا, اعلانیہ شراب پیتا تھا, نماز چھوڑتا تھا, جوا کھیلتا تھا, نوخیز خوبصورت لڑکوں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں رکھ کر انہیں کم لباس پہنا کر اپنے دربار میں بٹھاتا تھا, بندروں کے سروں کے اوپر سونے کی ٹوپی رکھ کر گھوڑے کی پشت پر بٹھا کر اسے انہیں دوڑاتا تھا, بندروں کی بھالوؤں کی لڑائی کرواتا تھا. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے, آپ کہتے کہ ہم نے اس وقت یزید پر خروج کیا, اس وقت ہم نے یزید سے لڑائی کا ارادہ کیا جبکہ ہمیں یقین ہو گیا کہ کہیں یزید کے کرتوت کی وجہ سے, اس کے برے کاموں کی وجہ سے ہم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے, کیونکہ یزید اعلانیہ شراب پیتا تھا, اعلانیہ جوا کھیلتا تھا, بدکاری میں مبتلا تھا, اس نے اپنے حرم عورتوں سے بھر کے رکھے تھے. یزید کے زمانے میں لوگ اپنی ماں سے اور اپنی بہنوں سے شادیاں کرنے لگے تھے. اتنے گندے بےہودہ اور برے کام اس کے زمانے میں ہونے لگے. تو بتاؤ جو ایسا فاسق و فاجر ہو, ارے نبی کا نواسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا کبھی اسے خلیفہ مان سکتے تھے؟ نہیں مانا اسے خلیفہ. پھر آپ نے اس کی طرف خروج کیا. جب خروج کیا تو اس زمانے میں تو پتہ نہیں جو یزیدی تھے انہیں یا خارجیوں کا درد ہوا ہوگا,
لیکن آج کے بھی کچھ لوگوں کو درد ہوتا ہے اور وہ کہتے کہ نہیں یزید تو خلیفہ برحق تھا. ہم نے کہا اس کی خلافت کامل ہوئی نہیں، جب ہوئی نہیں تو خلیفہ برحق کیسے ہوا؟ حضرت امیر معاویہ نے خود دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر یزید اچھا رہا تو اس کی خلافت کو پوری کرنا، ورنہ خلافت کو پوری نہ کرنا. حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے 3 سال کے بعد ہی تو یزید مر گیا، خلافت پوری کہاں ہوئی؟ اور دوسرا اس لیے بھی خلافت اس کی مکمل نہیں ہے کیونکہ ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں جب خلافت کا اعلان کیا تو عراق کے کچھ لوگوں نے، عراق کا کچھ حصہ، حجاز والوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اپنا خلیفہ مان لیا. اور ایک وقت میں 2 خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے، تو یزید کی خلافت ویسے بھی مکمل نہیں ہوئی اور چونکہ وہ شریعت کا پابند نہیں تھا اس لیے اس کی خلافت بھی پوری نہیں ہے. خلافت کے شرائط کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں خلافت کے لیے، امامت کبریٰ کے لیے 6 شرطیں ہیں. مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، اعتقادی اور عملی، یعنی عقیدہ بھی اچھا ہو اور اعمال بھی اچھے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اعتقادی اور عملی، فسق و فجور سے بچا ہونا، اس کے اعمال جو ہیں وہ بھی درست و شریعت کا پابند ہو. اور 6ویں شرط ہے قریشی ہونا، جو قبیلہ قریش سے ہوگا، جس قبیلے سے ہمارے آقا ہے وہی خلیفہ بن سکتا ہے. دوسرے خاندان یا قبیلے کا آدمی خلیفہ نہیں بن سکتا. اور پوری دنیا میں ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی اسلام ہے، چاہے اسلام افریقہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، چائنا میں ہو، جاپان میں ہو، رشیا میں ہو، عرب میں ہو، بحرین میں ہو، کویت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی خلیفہ کو فالو کرنا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی خلیفہ ایک وقت میں ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو دیکھا، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے، لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہے، اعلانیہ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، سینکڑوں برائیاں اس کے اندر ہے. امام پاک نے اسے خلیفہ نہیں مانا ہی نہیں، خروج کیا. لوگ کہتے کہ امام کو کیا ضرورت تھی میدان کربلا میں آنے کی. میں کل بتاؤں گا کہ انشاءاللہ ہے نا، کل بتاؤں گا کہ امام خود نہیں گئے تھے میدان کربلا میں. اور جب میدان کربلا میں امام کو لوگ لے کے پہنچے تو آپ نے عمر ابن سعد کے سامنے 3 باتیں رکھی تھی کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لے. اور وہ تینوں باتیں بتاتی ہے کہ امام حسین جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب تم نے گھیر ہی لیا، مجبور کر دیا کہ بیعت کرو، بیعت کرو، یزید کو خلیفہ مانو، تو امام حسین نے بھی کہہ دیا نہیں مانوں گا چاہے جان چلی جائے. نہیں مانا آپ نے، جنگ تھوڑی کی آپ نے وہاں پہ، وہ تو تم نے مجبور کیا کہ لڑو، نہیں تو پھر بیعت کرو. 2 ہی چیزیں، بیعت تو کرنا نہیں تھا، دوسرا آپشن کیا بچا بولیے؟ لڑائی. تو خود امام تھوڑی لڑنے گئے تھے، وہ تو تم نے مجبور کیا تھا، یا تو خلیفہ مانو نہیں تو لڑو. تو آپ نے دوسرا آپشن پسند کیا، لڑ لوں گا. اور جانتے تھے کہ ادھر 72 ہے، ادھر 22,000 ہے. شہادت تو یقینی تھی، لیکن آپ نے بیعت قبول نہیں کی، خلیفہ نہیں مانا. اور حضور صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت امام حسین کا یزید کی طرف خروج کرنا یہ فرض ہو گیا تھا امام کے نزدیک، کیونکہ امام خود مجتہد ہیں. کل میں نے بتایا تھا نا، حضرت امیر معاویہ نے جنگ کی کیونکہ ان کے اجتہاد میں جنگ کرنا تھا. اچھا، حضرت امام حسین یہ بھی مجتہد، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے یہ بھی مجتہد، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے یہ بھی مجتہد، حضرت جابر ابن عبداللہ یہ بھی مجتہد. امام حسین نکل رکھے ہیں کوفیوں کی طرف، حضرت عبداللہ ابن زبیر روک رہے ہیں کہ مت جائیے، صحابی رسول ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی کہہ رہے ہیں مت جائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں مت جائیے.
کیوں؟ کیونکہ دونوں جماعتیں مجتہد، امام حسین بھی مجتہد، یہ اصحاب بھی مجتہد. امام حسین کے اجتہاد میں جانا فرض، ان کے اجتہاد میں جانا فرض نہیں تھا. کیوں فرض نہیں تھا؟ اس لیے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ کوفہ کے لوگ دھوکہ دیں گے. لیکن امام کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ دھوکہ دے دیں، یہ باطن چھپی ہوئی بات ہے، لیکن ظاہر، کیونکہ فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے، ظاہر میں تو 40,000 لوگ بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہزاروں خطوط آ گئے کچھ ہی دنوں کے اندر، اتنے خط آئے، اور جب اتنے خط آ گئے تو تحریر یقین تک پہنچا دیتی ہے. ایک ہی مضمون کے کئی خط کہ آپ آئیے ہم بیعت کریں گے، آپ آئیے ہم بیعت کریں گے، میرے ساتھ خاندان کے اتنے لوگ ہیں، میرے ساتھ خاندان کے اتنے لوگ ہیں، کیلکولیشن مارا گیا تو ہزاروں لوگ ہو گئے. امام نے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جب قوم کے اوپر، غور سے سننا مسئلہ، کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہو اور ان میں کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، تو پھر مجبوراً قوم عزیمت پہ عمل کرے، کیونکہ قوم اس سے لڑ بھی نہیں سکتی، لڑے گی تو خود ہی اس کی جان، اس کے پریوار کی جان ہلاکت میں ڈالنا ہے نا. تو رخصت پہ عمل کریں گے. کہا کہ اسے مان لو بس ظاہری طور پہ، لیکن دل سے قبول نہ کرو کیونکہ ظالم ہے. لیکن اگر اس وقت کوئی ایسا شخص موجود ہو جو امامت کا حق رکھتا ہو، اہلیت رکھتا ہو، قابلیت رکھتا ہو، اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو، تو اب ایسے آدمی کے اوپر فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کر قوم کی بیعت قبول کرے اور ظالم بادشاہ سے اسے نجات دلائے. حضور صدر الافاضل فرماتی کہ اگر وہ آگے نہ بڑھے تو ایسا ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے پریوار اور گھر کو بچانے کے لیے امت مسلمہ کو قصداً جان بوجھ کر ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا. یہ مراد دیا جائے گا. لیکن امام حسین نے ایسا نہیں کیا. عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے پریوار کو، اپنے خاندان کو، اپنے اہل بیت کو شہادت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، لیکن امت کو ہلاکت سے بچایا. بچایا کہ نہیں؟ ارے اگر یزید غالب آ جاتا نا تو آج نمازیں وہ نمازیں نہیں رہتی جو ہم پڑھ رہے ہیں، نہ وہ اذانیں باقی رہتی جو آج ہم مسجدوں میں دے رہے ہیں، نہ رمضان کے وہ روزے رہتے، نہ ہماری وجود کے اندر یہ حیا اور غیرت رہتی. بہت پہلی حیائیں اٹھ چکی تھی، سب بے حیائی کا بازار گرم ہو جاتا، لوگ عبادتوں کے اہمیت سے ناواقف ہو جاتے ہیں. بچایا کس نے؟ امام حسین نے بچایا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت پہ عمل نہیں کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب دوسرے جو صحابہ تھے، دوسرے مسلمان تھے، انہوں نے یزید کو خلیفہ مان لیا، حضرت نعمان ابن بشیر نے مان لیا، دیگر جو دوسرے انہوں نے مانا، تو امام حسین کو کیا ہوا ماننے میں؟ ہم نے کہا بہت بڑا فرق ہوتا تھا. ابھی بتاؤں گا میں. امام حسین اگر یزید کو خلیفہ مان لیتے تو آج کتنا بڑا نقصان ہو جاتا. سر کٹا کر قوم کے اتنے بڑے نقصان کو امام حسین نے بچایا ہے. شریعت کے دو اصول ہے، دو راستے، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت. رخصت پہ عمل کرے گا تو کوئی مواخذہ نہیں، عزیمت پہ عمل کرے گا تو اجر و ثواب بھی ہے. مثلا آپ ریگستان میں ہیں، بیابان میں ہیں، پیاس شدت سے لگی ہے، پانی نہیں ہے، اور قریب ہے کہ اگر اور تھوڑا سا 10-5 منٹ پانی نہیں ملے گا تو ہلاک ہو جائیں گے، پورا جگر سوکھ گیا، پھیپڑے سوکھ گئے، آپ کے موت کے قریب ہے، چاپالب ہو گئے. اب ایسے وقت میں کوئی آپ کو پینے کے لیے شراب دے دے، شراب حرام ہے نا، شراب دے دے پینے کے لیے، تو اب دو آپشن، پانی ہے ہی نہیں، شراب ہے، شراب پینا حرام، شراب میں اللہ کی ناراضگی ہے نا. ایسے وقت میں اگر آپ شراب نہیں پیتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں ہے نا، یہ عزیمت ہے. لیکن رخصت یہ ہے کہ آپ شراب بقدر ضرورت پی لیں، اتنی پی لیں کہ پیاس بجھ جائے، جان بچ جائے.
یہ رخصت ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے، آپ مواخذہ نہیں ہے۔ کسی نے آپ کی گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہا کلمہ کفر کہہ دی کہ معاذ اللہ میں مسلمان نہیں، اور جانتا ہے کہ نہیں کہوں گا تو گردن مار دے گا، تو رخصت یہ ہے کہ زبان سے کہہ دے کہ نہیں ہوں، لیکن دل میں اطمینان ہو، دل میں اللہ اس کے نبی کا یقین ہو، زبان سے کہہ دے، اور نہیں کہتا جا نہیں کہتا مار دے گردن۔ یہ ہے عزیمت، نہیں کہوں گا، زبان سے بھی نہیں کہوں گا، گردن کٹا دیا، تو یہ ہے شہادت، اس میں ثواب بھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آپشن پر عزیمت پہ عمل کیا، دوسرے اصحاب نے رخصت پہ عمل کیا کہ زبانی طور پر کچھ دنوں کے لیے یزید کو خلیفہ مان لیتے ہیں، لیکن دل سے مطمئن نہیں تھے، دل سے انہوں نے یزید کو خلیفہ نہیں مانا، زبان سے مانا، اور امام نے نہ دل سے مانا نہ زبان سے مانا، سر کٹا دیا۔ یہ عزیمت، آپ نے رخصت کو بالائے طاق رکھا۔ جو کہتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی طرف خروج کر کے نکل کے غلطی کی، امام حسین کی غلطی ہے تو وہ خود غلطی پر ہے جو کہہ رہے ہیں۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ امام حسین اگر کربلا کی طرف گئے تو بتقاضائے شریعت کے تحفظ کے لیے گئے، یہ بالکل صحیح ہے، یقینی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعاً کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ اس وقت خروج آپ پر واجب تھا۔ ہاں جو کہتے ہیں کہ غلطی کی تو امام حسین سے شرعاً کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی سیاست کو سمجھ نہیں پائے اور آپ نے سیاست کو نہ سمجھا اور چلے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین ان کی سیاست بھی جانتے تھے اور ان کی حقیقت کو بھی جانتے تھے اور شریعت کے احترام کو بھی جانتے تھے۔ ارے ان کی سیاست کو تو اتنا جانتے تھے امام حسین کی جب میدان میں آئے تھے نا آمنے سامنے، میں نے اس دن بتایا تھا کہ اتنے دھوکے باز تھے، یہ خط لکھ کر بلایا اور پھر سامنے کھڑے ہو گئے، تو امام ان کی سیاست کو جانتے تھے، اچھے سے جانتے تھے۔ میدان میں جب آئے امام پاک تو یزید نے کہا اب لڑنا ہی ہے، بیعت نہیں کرتے تو لڑنا ہے، جبکہ اور بھی راستے نکل سکتے تھے لیکن نہیں نکالا، کہ لڑو۔ کیوں لڑو؟ کہا کہ اگر یہ لڑیں گے اور کہیں انہیں فتح مل گئی تو، امام حسین جیت گئے تو، ہار گئے شہید ہو گئے تو پھر میں تو ہوں خلیفہ، یزید نے سوچا، اور اگر یہ جیت ہی گئے تو میں ایسی سچویشن پیدا کر کے جاؤں گا کہ لوگ خود ہی امام کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ وہ سچویشن کیا تھی کہ یزید کے جو لشکر میں لڑنے کے لیے آئے تھے وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، ان میں بھی تو حافظ، عالم، مفتی سبھی تھے، اور ادھر امام کے لشکر میں بھی جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو قرہ تھے وہ قاری بھی ہوتے تھے، مسجد کے نمازی بھی ہوتے تھے، میدان کے غازی بھی ہوتے تھے۔ جب جنگ ہوگی تو جو الزام آج حضرت امیر معاویہ کی طرف، حضرت عائشہ کی طرف منتقل کرتے ہیں نا، وہی یزید امام حسین پہ ڈالنا چاہتا تھا کہ اگر امام جیت گئے تو میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو حسین، کیا تم انہیں خلیفہ بنا رکھے ہو کہ جنہوں نے نہ جانے کتنے حافظوں کو قتل کیا، کتنے عالموں کو قتل کیا، کتنے مسلمانوں کو قتل کیا، کیونکہ جنگ ہوگی تو دونوں طرف سے لوگ ہلاک ہوں گے، قتل ہوں گے۔ امام جیت گئے تو میں لوگوں کے سامنے یہی باتیں کروں گا، امام ہار گئے تو کوئی بات ہی نہیں، شہید ہو گئے تو پھر میں ہی بادشاہ اور راجہ اور خلیفہ ہوں۔ اس نے اعلان کر دیا، جنگ ہوئی تو امام حسین یزید کی یہ سیاست بھی جانتے تھے، اس لیے تو میدان میں اتر گئے، اور جب تلوار کھینچی تو کہا کہ یزید چلا لے جتنی سیاست چلانا ہے، جتنے عقل کے گھوڑے تجھے حسین کے مقابلے میں دوڑانا ہے دوڑا لے، جتنی راجنیتی کرنا ہے کر لے۔ ارے دنیا تیری راجنیتی دیکھ رکھی ہے، آج تیری سیاست دیکھ رکھی ہے، لیکن کربلا کے بعد
दुनिया हुसैन की दूर अंदेशी देखेगी, हुसैन की बसीरत देखेगी, हुसैन की हिकमत देखेगी, क्योंकि आज हुसैन एक ऐसा इनकलाब बर्पा करने वाला है कि आज तक दुनिया ने यकीन देखा है कि फतेह उसे मिली है, जंग उसने जीता है जिसने किसी का सर काटा है, जिसने दुश्मन को मारा है। लेकिन आज हुसैन फितरत के इस कानून को बदल देगा, आज हुसैन तकाज़ों को बदल देगा, आज हुसैन उसूल को पलट देगा। आज के बाद दुनिया देखेगी कि मैदान करबला में सर काटने वाला नहीं, सर कटाने वाला जीत रहा है, सर कटाने वाला फतेह की मंजिल पे पहुंच रहा है। और देखा दुनिया ने कि करबो बला की जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है। ए तकबीर, नारे रिसालत, यादे शहीदे करबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकार ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदना इमाम हुसैन ने उसूल जंग को यकसर पलट दिया, कहा कि और जंगें होंगी जिसमें तलवार चलाने वाला, गर्दनें काटने वाला फतह पाता होगा, लेकिन आज हुसैन जो जंग लड़ेगा इसमें तो सर कटाने वाला फतेह पाएगा। जो मजलूम है उसे फतेह मिलेगी, और मिली। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ये ना कहो कि सर कट गया तो जंग हार गए, अरे ऐसी जंग जीती है हुसैन ने कि कयामत तक उस जंग का चर्चा चलता रहेगा, कयामत तक उस फतेह का चर्चा होता रहेगा। क्योंकि ये हुसैन मैदान करबला में फतेह सिर्फ आपकी नहीं की, इस्लाम की फतेह थी, शरीयत की फतेह थी, दीन मुस्तफा की फतेह थी। इसलिए हमारे अकाबिर बुजुर्गों ने, उलमा ने यही कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक पर थे और यजीद अहल ही नहीं था, खिलाफत के शराइत उसमें पाए नहीं जाते थे, ना ही वो मुस्तहिक़ खिलाफत था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबर दे दी थी। एक बार आपने ख्वाब देखा कि आपके मिंबर के ऊपर, किसने देखा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आपके मिंबर के ऊपर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक रिवायत में बंदर खेल रहे हैं। तो साहबा ने कहा उसकी तफसीर, इसकी ताबीर क्या है? आका ने फरमाया कि बनु उमैया के कुछ लड़के मेरी शरीयत का मजाक बना देंगे। और अस्सवाइक़ मुहर्रिक़ा में अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि यक़ूलु मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युक़ालु लहू यजीद। सरकार ने नाम लेके बताया। आका फरमाते हैं कि जो सबसे पहले मेरी शरीयत को बदलेगा वो बनु उमैया का एक जवान होगा और उसका नाम यजीद होगा। युक़ालु लहू यजीद। आका ने फरमाया कि उसे यजीद कहा जाएगा। सरकार ने पहले ही इसकी खबर दे दी, लेकिन जो यजीद से मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, वो तो चाह रहे कि बस वो बच के निकल जाए, बच के निकल जाए, है ना। लेकिन जब खुले बंद यजीद की तायीद की बात आती है तो पता नहीं क्यों मुंह भी छुपा लेते हैं। ऐसी एक मौलवी था जो यजीद का हमनवा था, हमनशी था, ऐसा लगता है। हो सकता है खलवत में यजीद के साथ हमनशीनी उसे मैसर होती हो। बैठा हुआ है, मुनाजरा कर रहा है सुन्नी आलिम से। अरे सुन्नी तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में हो तो हुसैनी है, बाहर निकले तो हुसैनी है, अरे अपनों में हो तो हुसैनी है, दुश्मनों पे हो तो हुसैनी है, और मौत सर पे हो तो कभी पाला बदलता ही नहीं है। अरे पैदा हुआ तो हुसैनी था और मरेगा तो इंशाअल्लाह। तो मौलाना मुनाजरा कर रहे भाई, इमाम हुसैन हक पर थे, यजीद खिलाफत का मुस्तहिक नहीं था, लेकिन वो भिड़ा हुआ नहीं, यजीद हक पर था, इमाम ने बेजा खुरूज किया, इमाम गलती पर थे। आखिर में सुन्नी आलिम थे, तैश में आ गए, कहे 2 दिन से मुनाजरा हो रहा है, ये कमबख्त मानने को खाली नहीं, उठाया कुरान, चढ़ गए मेंबर पे, कहे सुन, गौर से सुन। मुनादिर से कहा मजमा आम है, कुरान उठा के कहते हैं लोगों तुम भी गौर से सुनो। और जब कुरान लिया तो कहा कि या अल्लाह मैं हुसैनी हूं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूं, कल कयामत के दिन मुझे इमाम हुसैन के गुलामों में उठा। जैसे का उठा पूरा मजमा जोर से कहता आमीन। नीचे उतरे,
اب اس یزیدی مولوی کے ہاتھ میں قرآن دے دیا، کہا چل اب تو بھی چڑھ. بہت یزید کر رہا ہے، بہت اس کے طرف سے مناظرے لڑ رہا ہے. اب تو کھڑے ہو کے کہے کہ یا اللہ میں یزیدی ہوں، کہے کھڑے ہو کر کہ میں یزید سے محبت کرتا ہوں اور قیامت میں یزید کے ساتھ اٹھا اٹھ. لیکن وہ بغلے جھاگ رہا ہے، جانے کو تیار نہیں ہے نا. مجمع سمجھ گیا کہ حق پر کون ہے. یزید کا سپورٹ تو کر رہا ہے لیکن لڑکے کا نام یزید رکھنے میں شرم آ رہی ہے. اور الحمدللہ ہم تو ایسے حسینی ہیں کہ ہر گھر میں ایک دو حسین ضرور ملیں گے. امام حسین کی محبت اللہ دلوں میں راسخ کر دے. کوئی کسر نہیں چھوڑی یزید کو بچانے، بلکہ یہ تو کہتے کہ یزید تو بخشا ہوا ہے، یزید کی تو مغفرت ہو گئی، کیونکہ سرکار نے ایک بشارت دی تھی اور بڑی کھینچتان کر کے بخاری شریف کی ایک حدیث لے کر آتے ہیں. ہاں ہے، بخاری کی حدیث ہے، ہمیں انکار نہیں ہے. آقا نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، اولو جیش من امتی یغزونا مدینہ قیصر مغفور لہم. سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا اولو جیش، اول کا لفظ ہے، اولو جیش من امتی، میری امت کا پہلا لشکر قسطنطنیہ پر، مدینہ قیصرہ، قیصر کے شہر پہ. محدثین کہتے ہیں اس سے مراد قسطنطنیہ ایک شہر تھا. یہ قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا. مغفور لہم، اللہ انہیں بخش دے گا. وہ مغفرت کیے ہوئے ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے. تو جتنے یزیدی ہیں ہم نشی یزید کے، وہ کہتے ہیں کہ یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل تھا، لہذا جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے مغفور لہم کی بشارت میں وہ بھی آ گیا. تو اب یزید کو جہنمی کہنا، ملامت کرنا، پھٹکار کرنا جائز نہیں ہے. ہم نے کہا اتنی محبت یزید سے، اتنی عقیدت، اور جو اہل بیت اطہار کے نبی کے خاندان کے شہزادوں کی اس نے بے حرمتی کی، بے ادبی کی، اس کا کیا؟ اس کا کیا؟ اب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دانائے غیوب ہیں، غیب کے جاننے والے ہیں. جانتے تھے کہ ایسے لوگ اٹھیں گے جو خامخواہ کسی کو بھی کہیں بھی فٹ کریں گے. اس لیے سرکار نے اسی وقت کہہ دیا تھا، اولو جیش، میری امت کا پہلا لشکر، اولو جیش کا، من امتی، میری امت کا پہلا لشکر، یغزونا، جہاد کرے گا، لڑے گا، مدینہ القیصرہ، قیصر کے ایک شہر میں، قسطنطنیہ میں، ان کے لیے مغفرت ہے. تو سرکار نے اولو جیش کہہ کر سارے معاملے کو حل فرما دیا، سارے مسئلے کو. کیسے؟ آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، بدایہ والنہایہ کے اندر دیکھیں، یا تاریخ طبری میں دیکھیں، یا تاریخ ابن اسیر میں دیکھیں. اس میں کیا ہے کہ قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا، جن حملوں میں یزید تھا، وہ 4 روایتیں ہیں. یا تو وہ حملہ 150 ہجری میں ہوا تھا، یا 50 ہجری میں ہوا تھا، یا 52 ہجری میں ہوا تھا، یا 55 ہجری میں ہوا تھا. یا مورخین کو اختلاف ہے کہ ان 4 تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تھا، جس حملے میں یزید تھا اور اس لشکر کے سپہ سالار حضرت سفیان ابن عوف تھے. سفیان ابن عوف یہ اس کے سپہ سالار تھے اور یزید اس میں شامل تھا. 49، 50، 52 یا 55، ان 4 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ تھی جس میں شامل ہوا. یہ مورخین کہہ رہے ہیں، ہے نا. لیکن سیاہ ستہ میں سے، سیاہ ستہ وہ حدیث کی مبارک کتابیں ہیں جن پر پوری دنیا کا اعتماد. ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ قسطنطنیہ پر سب سے پہلا حملہ حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید نے کیا. حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید، حضرت خالد ابن ولید کے بیٹے عبد الرحمن، یہ سپہ سالار تھے. انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا. کب کیا وہ تاریخ چھوڑو، پہلے یہ دیکھو کہ حملہ کرنے والے عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید ہیں. ان کا انتقال 46 یا 47 ہجری میں ہوا. تو جب ان کا انتقال 46 یا 47 ہجری میں ہوا تو انہوں نے بہت پہلے ہی قسطنطنیہ پہ حملہ کر دیا. سمجھ گئے؟ تو گویا جو بشارت ہے اولو جیش
تو وہی ختم ہو گئی. اب یزید حملہ کب کر رہا ہے؟ 150 ہجری کے بعد. جس لشکر میں یزید ہے تو پہلی بات تو یزید شامل ہی نہیں ہے اس بشارت میں. اب بفرض محال علماء کہتے ہیں، بالخصوص علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر یزید کو مان بھی لیا جائے کہ وہ بشارت میں شامل ہے تو کسی بھی قسم کی اس طرح کی بشارتیں انہی کے لیے ہے جو بشارت کا اہل اور مستحق ہے. جو مغفرت کا اہل ہے اسی کے لیے یہ بشارت ہے، جو اہل نہیں اس کے لیے نہیں ہے. یزید نے اگرچہ پہلے حملے میں شرکت کی ہو، پہلے حملے میں وہ شریک رہا ہو، لیکن بعد کے کرتوتوں نے اسے اس فضیلت سے باہر کر دیا. ورنہ ایسی سینکڑوں روایتیں ہیں کہ آدمی اگر وہ کام کر لے جو حدیث میں آیا تو کیا اس کے بعد اب وہ کوئی جرم کرے تو جرم شمار نہیں ہوگا. مثلا آقا فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مسلمان، پھر کہہ رہا ہوں مسلمان وہ جو نبی کا عاشق ہے، بزرگوں سے محبت کرتا ہے. ہر ٹوپی والے کو مت سمجھ لینا، ہر داڑھی والے کو بھی مت سمجھنا. جس کے دل میں اللہ اس کے نبی کی سچی محبت ہے وہی سچا مسلمان، جو بزرگوں سے عقیدت رکھتا ہے وہی سچا مسلمان. آقا فرماتے ہیں کہ دو مسلمان جب آپس میں مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے، تو ابھی ان کے ہاتھ جدا بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اب مسجد میں الحمدللہ ہم ہاتھ ملاتے ہیں، کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض، کہاں سے ثابت؟ ہم نے کہا حدیث میں نہیں ہے ہاتھ ملائے تو مغفرت. اب حدیث میں قید تھوڑی ہے، چاہے مسجد میں ملائے یا مسجد کے باہر ملائے، نماز کے بعد ملائے یا نماز کے پہلے ملائے، فجر میں ملائے کہ جمعہ میں ملائے. قید تھوڑی، جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو تم کون ہوتے ہو قید لگانے والے؟ ہم نے بھی قید تھوڑی لگائی. جہاں مسلمان جمع ہو جائے وہاں ہاتھ ملا دو. مسجد میں جمع ہوتے اس لیے وہاں ملا لیتے. سمجھے آپ بات؟ اب کوئی مسلمان مسجد میں جائے اور ہاتھ ملا لے، ہے نا. حافظ شبیر صاحب نے فضیلت بتا دی اس کی، مولانا عبداللطیف صاحب نے جمعہ میں تقریر کر دی، جو مسلمان ہاتھ ملائے. پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے نکلتا تھا، لیکن بولے نہیں آج تو مغفرت کرا کے نکلوں گا. آج ہی فضیلت سناؤں جمعہ میں کہ جب تک ہاتھ الگ نہیں ہوتے، یعنی ہاتھ جدا ہونے سے پہلی مغفرت. ملا لیا ہاتھ، اب پتہ چلا محلے کا سب سے بڑا سٹوری، سب سے بڑا جواری، کوئی کونا ایسا نہیں بچا جس کونے میں بیٹھ کے اس نے سٹے کی پٹی نہ کاٹا ہو. اور ایک تو گنجٹی، کوئی گلی باقی نہیں جا بیٹھ کے گانجا نہ کھینچا ہو. لیکن آج تو رکوں گا اور ہاتھ ملا کے جاؤں گا. کہ کیوں؟ کبھی فضیلت سناؤں، بیٹھے بٹھائے مغفرت ہو رہی تو کیوں نہ یہ فیض لے کے جاؤں. رکا، سب سے ملایا. کہ آقا نے ایک سے کہا ایک مسلمان بھی ملا لے تو مغفرت ہے. سب سے ملا رہا، حضرت سے بھی ملا لیا. بھائی نیک لوگ امام صاحب ہے، پہلے ملا لو تاکہ کسی اور سے ہو نہ ہو، لیکن ان سے تو ضرور ہو جائے گی. ہاتھ ملاؤں گا مغفرت. اب مغفرت کر کے آیا. اب تو پہلے تو چھپ کے کاٹتا تھا، کھلے عام کاٹ رہا ہے، کھلے عام گانجا کھینچ رہا ہے، کھلے عام بالکل چکری بنا کے شراب پی رہا ہے. لوگوں نے ٹوک دیا بے شرم، پہلے تو چھپ کے کرتا تھا، اعلانیہ کر رہا ہے. کیا ڈر نہیں ہے اللہ کا؟ تو کہے گا ارے بھائی اب کوئی ٹینشن نہیں، ہاتھ ملا لیا، مغفرت ہو گئی، اب کچھ بھی کرو. بولو کوئی مانے گا؟ ہاں ہاتھ ملایا، مغفرت ہو گئی، لیکن پھر تو نے آ کے شراب پی، گانجا کیا، گانجا کھینچا یا جوا کھیلا، برا کام کیا، تو اس برکت اور فضیلت سے باہر ہوا کہ نہیں؟ سمجھے آپ بات؟ سمجھے کہ نہیں؟ بس ایک ہی مثال آپ سمجھ لیں. یزید اگرچہ پہلے لشکر میں شامل ہوا ہو، اگرچہ پہلے لشکر میں اس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا، مغفور لہم میں شاید وہ شامل ہو گیا، لیکن جب اس نے حضرت علی اصغر کی گردن پہ، حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر چلوایا، حضرت عباس کے بازو کٹوایا، حضرت علی اکبر کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ بلند کیا، تو یزید اپنی ان تمام کرتوتوں سے اس فضیلت سے باہر ہو گیا. ہوا کہ نہیں؟ نہیں تو بس کوئی بھی چلا ہاتھ ملاؤ اور کچھ بھی گناہ کرو، ہے نا. سمجھ گئے آپ آسانی کے ساتھ یہ بات؟ اب بس ایک آخری چیز آپ سن لیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے بیعت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ یہ کھلی بات تھی، یزید شرابی تھا، ہے نا. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک ایک عیب گنایا.
पूरी एक सफे का ऐब उन्होंने गिना दिया, इतनी लंबी इबारत लिखी है। इतने बुरे काम करता, जिना करता था, एलानिया जिना। सैकड़ों औरतें यजीद ने अपने हरम में पाल के रखी थी। शराब पीता था, और ऐसा नहीं औरत को अपने पहलू में बिठा के उसके बगल में हाथ डाल के शराब पीता था, इतना बेहया था। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, हजरत अमीर मुआविया ने जो कुस्तुनतुनिया में जो जंग हुई थी, जो बाद वाली जंग है ना, 50 हिजरी के बाद ही हुई, वो 49 की, तो यजीद जा भी नहीं रहा था, वो तो घर में बैठ गया था औरतों के बीच में। उसने एक जुमला कहा था कि वहां लोग परेशानी में जूझे, प्यासे मरे या भूखे रहे, मुझे परवाह न की, मैं तो तख्त पर, है ना, एक औरत का नाम लेकर उसने कहा इनके साथ, है ना, मजे में हूं। हजरत अमीर मुआविया को पता चल गया था कि यजीद ऐसा ऐसा कहता है, तो आपने उसे जबरदस्ती भेजा मैदान में, कहा जा अब तुझे भी वही भूख और परेशानी में मैं मुत्तला करूंगा जिसमें दूसरे मुजाहिदीन हैं। तो यजीद अगर गया भी लश्कर में तो जिहाद इबादत है, खुलूस है। अरे जैसे नमाज में आप खुलूस से आएंगे तो सवाब मिलेगा, ऐसे जिहाद में खुलूस से जाएंगे तो सवाब मिलेगा। तो यजीद खुलूस से कहां गया था? पनिशमेंट के तौर पे गया था, सजा के तौर पे भेजा गया। तो कहां से गाजियों में शामिल हुआ? जब गाजियों में नहीं तो उसके लिए बशारत भी नहीं। इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत इसलिए कबूल नहीं की, उसे इसलिए खलीफा नहीं माना क्योंकि यजीद शराबी था, जुआरी था, जानी था, झूठा था, कज्जाब था, बेअदब था, बड़ों का अदब नहीं करता था, सैकड़ों आए। इमाम ने कहा नहीं, सर कटा दूंगा लेकिन ऐसे को खलीफा नहीं मानूंगा। नहीं माना आपने। ये कहते हैं कि क्या क्या हो जाता अगर खलीफा मान लेते? तो सुन, अगर इमाम यजीद को खलीफा मान लेते तो मोहर लग जाती। इमाम हुसैन अगर यजीद को खलीफा मान लेते तो उसकी खिलाफत मुसल्लम हो जाती कि पूरी दुनिया में सिवाय इमाम हुसैन के कोई नवासे रसूल नहीं, और इन्होंने यजीद को खलीफा मान लिया। तो यजीद की खिलाफत मुसल्लम होती कि नहीं, यकीनी होती कि नहीं होती ना। अब जमाने बदलते, दौर गुजरते, अब मेरे जैसा मौलवी मेंबर पे खड़े होके कहता है कि शराब पीना बहुत बुरी बात है, जुआरियों से दूर रहो, शराबियों से दूर रहो, जानियों से दूर रहो। आया है कि नहीं? बदकारों से दूर रहो। शराबी के साथ रहोगे तो क्या बनोगे, और जुआरी के साथ रहे तो, और नमाजी के साथ रहे तो असर तो कुछ ना कुछ आता है ना। हाँ, अगर मैं मेंबर से कहूं शराबियों से दूर रहो, ये बहुत बुरे हैं, जुआरियों से दूर रहो, जानियों से दूर रहो, बेनमाजियों से दूर रहो, तो कोई भी नौजवान मजमे से खड़ा होता और कहता कि मौलाना बस करो, शराबियों को इतना बुरा ना कहो, जुआरियों को इतना बुरा ना कहो, बेनमाजियों को इतना बुरा ना कहो। अगर बेनमाजी, ये शराबी, ये जानी, ये जुआरी इतने बुरे होते तो इमाम हुसैन जो नबी के नवासे हैं, जो अली के शहजादे हैं, जो फातिमा ज़हरा के नूरे नजर है, वो किसी शराबी के हाथ पे बैयत नहीं करते, वो किसी जानी को खलीफा नहीं मानते, वो किसी बेनमाजी को खलीफा नहीं मानते। गोया उन्होंने खलीफा मान लिया, इसलिए अब आप शराबी को बुरा मत कहो, जुआरियों को ना कहो। जब हुसैन ने नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हैं? लोग एतराज करते कि नहीं? बोलो। अरे आज हर अहरे खैरे के मुंह खुल जाता, मेंबर पे खतीब को रोक देता, मस्जिद में इमाम को रोक देता, का बंद करो शराबियों की बुराई। इमाम ने बुरा नहीं समझा तो तुम क्यों समझते हो? लेकिन इमाम हुसैन आने वाले इस फितने को जानते थे, सर कटा दिया, लेकिन यजीद के हाथ पे बैयत न की, और बैयत न करके पूरी दुनिया को बता दिया कि शराबी कल भी बुरा था, आज भी बुरा है, कयामत तक बुरा रहेगा। बेनमाजी बुरा था, बुरा रहेगा। जानी बुरा था, बुरा रहेगा। झूठा बुरा था, बुरा रहेगा। यजीद की बैयत न करके इमाम पाक ने पूरी दुनिया के सामने इन बदकिरदार और बुरे काम करने वालों की बुराइयों को अया कर दिया और हुसैनियों को बता दिया, जितने हुसैनी उन्हें बता दिया कि तुम्हारे हुसैन ने जब यजीद जो शराबी है उसके हाथ में हाथ नहीं दिया, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दिया, जुआरी के हाथ में हाथ नहीं दिया, बदकार के हाथ में हाथ नहीं दिया, तो ऐ हुसैनियों, रूह
कोई इमाम तुमसे पुकार के कह रही है कि तुम भी बेनमाजी से दूर हो जाओ, शराबी से दूर हो जाओ, जानी से दूर हो जाओ, कज्जाब से दूर हो जाओ, बेहया से दूर हो जाओ, बदकार से दूर हो जाओ, क्योंकि शराब पीना, जुआ खेलना, बुरे काम करना ये यजीदी काम है, और इन कामों के खिलाफ आवाज उठाकर गर्दन कटा देना ये हुसैनी काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे नमाज छोड़ना किसका काम है? अरे बोलिए ना, यजीदी काम है। नमाज छोड़ना यजीदी काम है, और नमाज की हिफाजत के लिए गर्दन कटाना, नमाज के तहफ्फुज के लिए अपनी जान कुर्बान करना। अच्छा, यह जान कुर्बान नहीं करना है, बल्कि नमाज सिर्फ पढ़ना है। अब हम कौन है? सब बोलिए ना, हाथ उठाकर बोलिए, दोनों हाथ उठाकर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हुसैनी है ना, तो काम यजीदी के तो नहीं करेंगे। जब हुसैनी है तो काम भी हुसैनी होने चाहिए। नमाज छोड़ना यजीदी काम, और नमाज पढ़ते हुए दुनिया से चले जाना हुसैनी काम। तो जब हम हुसैनी है तो काम भी कैसे करेंगे? तो आज से इंशाअल्लाह सब सिर्फ ज़बानी हुसैनी नहीं रहेंगे, बल्कि अमली हुसैनी बनेंगे। जबान से इमाम हुसैन का सिर्फ नाम नहीं लेंगे, बल्कि अमल से बताएंगे कि इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे खून के हमारे रगों के खून के एक एक कतरे में है। इमाम हुसैन की मोहब्बत बदन के एक एक हिस्से में है। अरे दिल इमाम हुसैन की मोहब्बत से भरा हुआ है। तभी तो ये मोहब्बत छलकनी चाहिए, कभी सजदों की सूरत में, कभी रुकू की शक्ल में, कभी कयाम की हालत में। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह साहब, यहां से वहां तक। कोई पछता तो नहीं रहा है कि क्यों खामखा आ गया मैं आज? मौलाना को भी आज ही वादे लेना था। अरे भाई, अच्छा, मुझे खुद ताज्जुब होता है कि नमाज के लिए वादे। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तजल्लियात रज़ा मदरसे के तमाम अराकीन को, हमारे इन बुजुर्गों को, उलमा को, जिनकी सरपरस्ती में मदरसे के अराकीन ने आप सबको यहाँ पे जमा किया, इस फकीर को भी बुला लिया, और यहाँ पे बैठकर हम आज एक अहद कर रहे हैं कि मौला, हम हुसैनी हैं और इमाम हुसैन के तर्ज पर जिंदगी गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह। अब बार बार वादे की नौबत तो नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज हमारी हो उसके लिए हम ही से वादे ताज्जुब खेज नहीं है। ताज्जुब की बात है ना भाई, नमाज तो हमारे लिए है, अब इसके लिए वादा। आपको तो कहना चाहिए मौलाना साहब इसमें वादे की क्या बात है, वो तो हमको पढ़ना ही है, फर्ज है, वो तो पढ़ना है। और नमाज बोझ नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से तोहफा है, गिफ्ट है कि नहीं। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं कि नमाज ऐसा नहीं है कि आप घर में हो तो फर्ज है, बाहर निकलो तो फर्ज है, मैदान जिहाद में भी हो तो नमाज फर्ज है। अगर बाहर निकल के बाहर लड़ाई से निकल के नमाज पढ़ने का मौका ना मिले तो मुजाहिदीन के लिए हुक्म यह है कि घोड़े के ऊपर बैठ कर ही इशारे से नमाज पढ़ ले। नमाज वो इबादत कि जो मैदान जंग में भी माफ नहीं। अरे नमाज वो इबादत कि 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, चिलचिलाती धूप है, मुख्तसर सा खेमा है, लेकिन एक भी हुसैनी ने नमाज नहीं छोड़ी। इमाम अली मकाम को देखो, हजरत अली अकबर शहीद हो रखे हैं, हजरत अली असगर के हलकूम में तीर उतर गया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी। नौजवानों, आज हम एसी और कूलर में नमाज पढ़ने से कतराते हैं। आज मस्जिदों की नफीस छतों के नीचे हम जमा नहीं हो पाते। अरे नमाज क्या है, करबला वालों से पूछो कि चिलचिलाते धूप में नमाज पढ़ी है, तीरों की बारिश में नमाज पढ़ी है, नेजों के साए में नमाज पढ़ी है, तलवार की झनकार में नमाज पढ़ी है। क्या है नमाज? अरे दूसरे क्या हमें नमाज सिखाएंगे? हमें तो हमारे बुजुर्गों ने नमाज सिखा के गई है। इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे। दिल से कहो, दिल से,
ارے ارادہ تو کرو, ارادے پہ قائم رکھنا اللہ کا کام ہے. امام غزالی کہتے جو تیرے بس کی بات ہے وہ تو کر, باقی کا کام اللہ کا ہے. آپ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا, توفیق مانگو, اللہ توفیق دے, مجھے ارادے پہ قائم رکھ, پھر دیکھو اللہ کیسی توفیق دیتا ہے. ارے اگر توفیق مل گئی نا تو پھر مسجد سے باہر آنے کا دل ہی نہیں کرے گا, ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے گا, کیونکہ سجدوں کی چاشنی کیا ہے آپ جانتے نہیں. یہ جس دن مل گئی, صوفیوں سے پوچھو, حضرت جنید بغدادی جب دکان کھولتے, ہم دکان کھولتے تو کیا کرتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے کھولتے کہ نہیں؟ دوسرے جو کھولتے وہ ایسا کرتے ہیں, لیکن جب ہم کھولتے تو کیا کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن, یہی پڑھ کے شٹر کھولنا, نوکری کرے دکان کرے یہ پڑھ کے گھر سے نکلنا, اور دکان کھولنے کے بعد پھر اگربتی خوشبو کے لیے لگا لیتے ہیں, کاؤنٹر پہ بیٹھتے جھاڑو لگاتے ہیں. لیکن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب دکان کھولتے تھے نا تو دکان کھولی, پردہ گرایا اور مصلی بچھا کے نماز پہ کھڑے ہو گئے. 400 رکعت نماز پڑھتے تھے, 400. پھر آپ دکان بند کرتے, گھر پہ آتے, پھر مصلی بچھاتے اور پھر کھڑے ہو جاتے. ایک بار حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رابعہ بصریہ سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ رابعہ نماز میں, تھوڑی دیر انتظار کیا, ہم تم ہوتے تو واپس چلے آتے. حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ لگتا ہے رابعہ کا طویل نماز کا ارادہ ہے, آپ نے بھی ایک کونے میں مصلی بچھایا اور عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. رات گزر گئی, ادھر حضرت رابعہ نماز پڑھتی رہی, ادھر حضرت مالک ابن دینار نماز پڑھتے رہے. جب صبح ہوئی, بتائیے کیسا, سو کے رات نہیں گزاری, عبادت میں گزاری. حضرت رابعہ کہتی ہے کہ ابن دینار ذرا دیکھو تو میری آنکھ میں کچھ چبھ رہا ہے, کچھ گڑ رہا ہے. حضرت مالک ابن دینار نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چٹائی کا تنکا آنکھ میں چبھ گیا, خون بہ رہا ہے. کہ رابعہ لگتا ہے یہ رات میں زخم ہوا ہے, آنکھ کے بیچ میں تنکا چبھا ہے, آنکھ لہو لہان ہے, خون بہ رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں. تو حضرت رابعہ بصریہ کہتی کہ ابن دینار جب رابعہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی آنکھوں سے جہنم بھی گزر جائے تو پتہ نہ چلے. ہم نے کتاب میں پڑھا ہے, آخر کیا بات ہے کہ صوفیہ کہیں اگر اعتکاف پہ بیٹھ گئے تو مہینہ مہینہ بیٹھے ہیں, مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو رات رات بھر کھڑے ہیں, سجدہ کر رکھے ہیں تو ہٹ نہیں رہے. آخر بات کیا ہے, اتنا عبادت میں مشغول, ہم سے تو فجر کی 2 رکعت پڑھی نہیں جاتی, جمعہ میں ہم پوری نماز مکمل نہیں پڑھتے, مسجد میں گئے نہیں گئے کہ بھاگنے کو طبیعت چاہتی ہے, آخر ان کے دل کیسے لگے رہتے ہیں, اتنی عبادت یہ کیسے کرتے ہیں. تو صوفیہ خود جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ کے لیے اتنا پسند کر لیا ہے کہ اب عبادت نہ کرنا ان کے بس میں ہی نہیں رہا, نماز نہ پڑھنا اب ان کے بس میں ہی نہیں رہا, اس قدر یہ نماز پڑھتے ہیں. جب نماز کا آدمی عادی ہوتا ہے نا, ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی قبر میں ڈالا جاتا ہے, اب اسے رات میں 12 بجے گڑاؤ یا رات میں 2 بجے گڑاؤ یا صبح کے 6 بجے دفناؤ, لیکن جب فرشتے اٹھاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے عصر کا وقت ہے. کون سا وقت لگتا ہے قبر میں, بولیے؟ رات میں بھی دفنائیں گے لیکن آنکھ کھلے گی تو ایسا لگے گا عصر کا وقت ہے. تو جو دنیا میں نماز پڑھتا تھا وہ فرشتوں کو کہے گا کہ فرشتوں سوال بعد میں پوچھنا, عصر کا وقت نکل نہ جائے, پہلے مجھے نماز پڑھنے دی. نمازی قبر میں بھی نماز نہیں چھوڑے گا. اس لیے نوجوانوں خدا کے لیے عبادت شروع کر دو کل سے, نماز بالکل فجر سے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. بڑھاپے میں تو کوئی کام دھندا نہیں ہے, آدمی خود ہی نمازی بن جاتا ہے, لیکن اللہ کو تو جوانی کی عبادت پسند ہے, جوانی کی نمازیں پسند ہے, جوانی کے سجدے پسند ہے, جوانی کا رکوع اور قیام پسند ہے. ارے یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے, اسے اپنی عیاشی میں تباہ نہ کرو, اسے اپنے نفسیات کی خواہش کے لیے تباہ نہ کرو, اسے کسی بیہودہ لڑکی کے پیچھے بھاگ کر تباہ نہ کرو. اگر اپنی جوانی گزارنا ہے تو اللہ کی رضا میں گزار دو, نبی کی محبت میں گزار دو, سجدہ اور رکوع کر کے اپنی جوانی کو گزار دو. قسم خدا کی, ارے بڑھاپا جوانی پہ رشک کرے گا, بڑھاپا جوانی پہ رشک کرے گا, جبکہ نہ سجدہ کرتے بنے نہ رکوع کرتے بنے, لیکن تم جوانی میں اللہ کو ایسا راضی کر لو گے. رب تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچائے, نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.